بسم اللہ الرحمن الرحیم وسنته للمستيقظ غسل يديه الى رزقيه ثلاثا قبل ادخالهما الاناء. اور وضو کی سنت یہ ہے، اس میں سنتہ ہے اور بعض نسخوں میں سننہ ہے، اور وضو کی سنتیں یہ ہیں، یعنی ایک سنت نہیں متعدد سنتیں ہیں. تو کیا ہے وہاں عبارت؟ اس نسخے میں سننہ ہو. اور وضو کی سنتیں یہ ہیں مستيقظ کے لیے، کا مطلب بیدار ہونے والے کے لیے. ایک دم عام بیدار مرا نہیں، بیدار ہو کے جو وضو کرنا چاہتا ہے اس کی لیے سنت یہ ہے. وضو وغیرہ کرنا نہیں ہے، بس سو کے اٹھے کوئی بھی چیز اٹھائی نہیں پہلے ہاتھ دھوئیں نہیں. جس سونے کے بعد تمہیں وضو کرنا ہے اٹھ کر کے، تو یہاں مراد وہی سونا ہے. اور سونا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، آپ ویسے وضو کرنے کے لیے جائیں تب بھی یہ کریں. وجہ کیا ہے؟ مستيقظ کے لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سو کر اٹھے تو پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوئے. این باتیں دیتا ہوں لا یدری، وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے کہاں رات گزاری ہے. تو عموماً ہوتا یہ ہے. اچھا، پہلے پانی بھی اتنا وافر نہیں تھا تو لوگ پانی سے بھی سب استنجا نہیں کرتے تھے، مٹی سے ڈھیلے سے استنجا کر لیا. اب ڈھیلے سے استنجا کرنے میں اتنی صفائی نہیں ہوتی تھی، اور آدمی جب نیند میں ہوتا ہے، سوتا ہوا ہوتا ہے، تو اسے کچھ پتہ نہیں چلتا کہ میرا ہاتھ کہاں جا رہا ہے کہاں نہیں جا رہا ہے. ہو سکتا ہے اس کا ہاتھ شرمگاہ پر چلا گیا ہو، کہیں نجاست تھوڑی موڑی لگ گئی ہو، اگرچہ یقین کے ساتھ نہیں ہے لیکن احتمال تو ہے. تو حکم دیا گیا کہ جب تم سو کر اٹھو تو پہلے کیا کرو؟ ہاتھ دھو. ہاتھ دھونے کے بعد پھر وضو شروع کرو، تو پہلے ہاتھ دھو لو. اللہ کے رسول نے ایک موقع پر بیدار ہو کر کے پہلے ہاتھ دھوئے، پھر اس کے بعد استنجا فرمایا، پھر اس کے بعد ہاتھ دھوئے، پھر وضو شروع کیا. یہ ہوا ہے. چلیے، تو وضو کی سنت یہ ہے کہ مستيقظ کے لیے، یعنی وضو کرنے والے کے لیے، میں متوضی کے معنی میں لے لیجئے، جو سو کر اٹھ کے وضو کرنے والا ہو. سو کر اٹھ کے وضو کرنے والے کے لیے سنت یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئے الی رسغیہ، پہنچوں تک، گٹوں تک. یہ جو ہے یہاں تک پہلے دھو لے. وضو میں تو یہاں تک فرض ہے نا، لیکن ابھی نہیں، ابھی جو سنت ہے پہلے یہاں تک ہاتھوں کو دھوئے. ثلاثاً قبل ادخال ماء، دونوں ہاتھوں کو برتن میں داخل کرنے سے پہلے 3 بار دھو لے. مثلا بالٹی رکھی ہے، بالٹی میں سے پانی نکالنا ہے، تو ابھی بالٹی میں ہاتھ نہ ڈالے، پہلے ہاتھ کو 3 مرتبہ دھو لے، اس کے بعد پھر بالٹی میں ہاتھ ڈالے. تو پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے 3 مرتبہ دھو لے. ھذا الغسل عند بعض المشائخ سنت قبل الاستنجاء، یہ 3 مرتبہ ہاتھوں کا دھونا بعض مشائخ کے نزدیک تو استنجے سے پہلے سنت ہے. وعند البعض بعدہ، اور بعض مشائخ کے نزدیک استنجے کے بعد. آپ اٹھے فوری استنجے میں چلے گئے، ہاتھ نہیں دھوئے اب استنجے اٹھ کر کے آپ آئیں تو پھر ہاتھوں کو دھوئیے، پھر وضو کیجیے، برتن میں ہاتھ ڈالیے، جو بھی کرنا ہے. اور بعض حضرات کے نزدیک استنجے کے بعد. وعند البعض قبلہ وبعدہ جمیعا، لیکن بعض محققین کے نزدیک، ائمہ کے نزدیک، استنجے سے پہلے بھی اور استنجے کے بعد بھی دونوں مرتبہ پہلے ہاتھوں کو دھونا، اس کے بعد پھر برتن میں پانی ہاتھ ڈالنا ہے. وہ میں نے حدیث پاک ابھی بتائی آپ کو، اللہ کے رسول نے ایسا ہی کیا تھا کہ پہلے ہاتھ دھوئے سو کر اٹھ کے، پھر استنجا فرمایا، پھر اس کے بعد مٹی سے ہاتھ رگڑے، ہاتھ دھوئے، اس کے بعد پھر وضو فرمایا. وکیفیت الغسل انہ اذا کان الاناء صغیرا، اور یہ ہاتھ دھونے کی جو کیفیت ہے وہ یہ ہوگی، یہ طریقہ ہوگا کہ جب برتن اگر چھوٹا ہو، اذا کان الاناء صغیرا، جس برتن میں پانی ہے وہ برتن اگر چھوٹا ہے، اور اتنا چھوٹا ہے، بحیث ہو، اتنا چھوٹا ہے کہ یمکن رفعہ، کہ اس برتن کا اٹھا لینا آسان ہے، تو یرفع بشمالہ، تو اس کو اپنے بائیں ہاتھ سے اٹھائے برتن کو. ویصبہ علی کفہ الیمنی، اور پھر اپنی داہنی ہتھیلی پر پانی ڈالے. ویغسلھا ثلاثا، اور پھر اس دانے ہاتھ کو 3 مرتبہ دھوئے. ثم یصبہ بیمینہ علی کفہ الیسری، پھر اپنے داہنے ہاتھ سے بائیں ہتھیلی پر 3 مرتبہ پانی ڈالے، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا. دیکھیے، برتن 2 طرح کے ہو سکتے ہیں. ایک اتنا بڑا برتن ہو کہ ہم اٹھا ہی نہیں سکتے، مثلا بہت بڑی بالٹی ہے یا ڈرام ہے کوئی، اب نہیں اٹھا سکتے اسے، اس میں پانی بھرا ہوا ہے بالکل، تو اب ہم جاتی ڈرام میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، ہے نا، بلکہ پہلے ہاتھ کو دھوئیں گے، اس کے بعد پھر پانی میں ہاتھ ڈالیں گے. تو اب دھوئیں گے کیسے؟ برتن 2 صورتیں، یا تو چھوٹا برتن ہے، مثلا لوٹے میں پانی رکھا
لوٹا چھوٹا سا ہے یا بالٹی ہے چھوٹی سی، آپ آرام سے اسے انڈیل سکتے ہیں، بالٹی کو گرا سکتے ہیں، بالٹی پکڑ سکتے ہیں. تو اگر چھوٹا برتن ہے تو آپ بائیں ہاتھ سے برتن اٹھائیے، لوٹا ہی ہے، لوٹا اٹھائیے اور سیدھا ہاتھ دھوئیے پہلے. چونکہ بغیر اس کو پکڑے ہوئے تو آپ پانی گرا نہیں سکتے، تو پہلے یہ ہاتھ دھو، اور جب یہ ہاتھ دھل گیا تو اب لوٹا اس ہاتھ میں لے لیجئے اور اس ہاتھ میں لے کے پھر یہ سوالا دھوئیے. اب پھر دونوں ہاتھوں کو سنبھال کے دھوئیے. تو کیا ترکیب ہوئی؟ اگر برتن چھوٹا ہے جسے اٹھانا ممکن ہے تو بائیں ہاتھ سے برتن اٹھائے، پہلے دانا ہاتھ دھوئے، اور جب دانا دھل گیا تو اب دائیں ہاتھ سے بایاں ہاتھ دھوئے. یہ کس صورت میں؟ جبکہ برتن، لیکن برتن اگر بڑا ہے تو بڑے برتن ہونے کے بعد بھی دو صورتیں. آیا کوئی چھوٹا برتن اس میں سے پانی نکالنے کے لیے ہے کہ نہیں آپ کے پاس؟ جیسے مگ ہوتا ہے، جگ ہوتا ہے، ڈرام میں پانی ہے لیکن آپ اس مگا بھی ہے، آپ نے مگ سے یا لوٹے سے پانی نکال لیا تو کوئی ضرورت نہیں ہاتھ ڈالنے کی پانی کے اندر. آپ چھوٹے برتن میں پانی لینا، اس سے پہلے اپنے دائیں ہاتھ کو دھو لیں، دائیں ہاتھ سے بایاں ہاتھ کو دھویں، اس کے بعد پھر ڈرام میں ہاتھ ڈالنا ہے اگر ضرورت پڑتی ہے تو. لیکن بڑا برتن ہے، اس میں پانی بھرا ہوا ہے اور کوئی چھوٹا برتن بھی نہیں ہے اس میں سے پانی نکالنے کے لیے، تو اب بس صورت مجبوری کام یہ کیا جائے گا کہ اب ہمارے پاس صرف دو ہی ہاتھ ہیں، وہ سو کے اٹھے ہیں، نہ معلوم ہاتھوں نے کہاں رات گزاری ہے، ہاتھ میں کہ نجاست لگی ہے کہ نہیں لگی ہے کچھ پتہ نہیں. تو ہم اس ہاتھ کو یوں کر کے بنائیں، چلو جسے کہتے ہیں. ایک چلو تو یوں ہوتا ہے، یہ چلو یوں نہیں بلکہ صرف انگلیوں کو ملا کر کے. اب انگلیوں ملا کر کے تھوڑا بہت پانی آ جائے گا نا، ہتھیلی کو پانی میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، پانی میں یوں ہے تو بس اتنا پانی ڈالیں کہ اس میں تھوڑا، اور یہی پانی ہم اس پہ ڈالیں، پھر تھوڑا سا نکالیں اور پھر اس پہ ڈالیں، پھر تھوڑا سا نکالیں. اب 3 مرتبہ میں یہ ہاتھ دھل گیا. جب یہ ہاتھ دھل گیا تو یہ ہاتھ پاک ہو گیا. اب اس پورے ہاتھ کو ہم برتن میں ڈال سکتے ہیں. ہاتھ دھل گئی. اب اس بڑے برتن جس میں چھوٹا برتن بھی کوئی نہیں تھا ہمارے پاس پانی نکالنے کے لیے، تو اب ہم اس ہاتھ سے خوب ڈال کر کے اس کو دھوئیں گے. جب دونوں دھل جائیں گے تو دونوں ہاتھ برتن میں بھی ڈال سکتے ہیں. تو برتن اگر چھوٹا ہے تو بائیں ہاتھ سے برتن اٹھائیں، پہلے دانا ہاتھ دھوئیں، پھر دائیں ہاتھ سے بایاں ہاتھ دھوئیں. برتن اگر بڑا ہے تو اگر چھوٹا برتن موجود ہے ساتھ میں تو چھوٹے برتن سے یہ کام کریں جو ہم نے پہلے بتایا. اور اگر برتن بڑا ہے اور چھوٹا برتن بھی نہیں ہے اس کے ساتھ میں تو پھر بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے چلو بنائیں اور صرف انگلیوں کو ہی ڈبوئیں، ہتھیلی کو نہ ڈبوئیں، اس لیے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، بلا ضرورت سے زائد ڈبونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس کو اتنا کر کے دھو کے اور پھر یہ ہاتھ پورا ڈال کر کے تب اس کا ہاتھ دھوئیں. یہ صورت دیکھو ملاؤ. وکیفیت الغسل انہ اذا کان الإناء صغیرا، اور غسل کی کیفیت یا اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جب برتن چھوٹا ہو اور اتنا چھوٹا ہو کہ اس کو اٹھانا ممکن ہو تو یرفعہ بشمالہ، تو اس برتن کو اٹھائے، کس سے اٹھائے؟ بائیں ہاتھ سے اٹھائے. وَيَصُبُّهُ عَلَى كَفِّهِ الْيُمْنَى، اور پھر اس برتن سے اپنے دانے ہاتھ پر پانی انڈیلے. ٹھیک ہے. وَيَغْسِلُهَا ثَلَاثًا، اور کتنی مرتبہ دھوئے دائیں ہاتھ کو؟ 3 مرتبہ. ثُمَّ يَصُبُّهُ بِيَمِينِهِ عَلَى كَفِّهِ الْيُسْرَى، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر نہیں، پھر بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ. ثُمَّ يَصُبُّ بِيَمِينِهِ، دائیں ہاتھ دھل چکا ہے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالے. کما ذکرنا، ایسے ہی جیسے ہم نے بتایا کہ 3 دفعہ، پھر اب دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ. اب دونوں ہاتھ پاک ہو گئے، دونوں ہاتھ صاف ہو گئے. وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا، اور اگر برتن بڑا ہے، بحیث لا یمکن رفعہ، اتنا بڑا ہے کہ اس کو اٹھانا ممکن نہیں ہے، تو اب یہ دیکھا جائے گا فَإِنْ كَانَ مَعَهُ إِنَاءٌ صَغِيرٌ، اگر اس بڑے برتن کے ساتھ کوئی چھوٹا برتن بھی وہاں موجود ہے تو يرفع الماء به، تو اس چھوٹے برتن سے پانی اٹھائے. ٹھیک ہے، پانی نکالے. وَيَغْسِلُهُمَا، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئے. کما ذکرنا، جیسا کہ ہم تفصیل بتا چکے کہ پہلے دایاں دھوئے اس کے بعد بایاں دھوئے. وَإِن لَمْ يَكُنْ يُدْخِلْ أَصَابِعَ يَدَهُ الْيُسْرَى، اور اگر برتن چھوٹا نہ ہو، اگر برتن چھوٹا تھا تو برتن سے پانی نکال کے ہاتھ دھوئے، اور اگر برتن نہ ہو چھوٹا، ان لم یکن، تو يدخل أصابع يده اليسرى، تو اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو داخل کرے. مضمومتاً، مگر انگلیاں کیسی ہوں؟ یوں نہ ہوں. کہاں پانی آ گئے ان میں؟ یوں کر کے ہوں. اب پانی آ جائے گا، چلو پانی آئے گا. اور اگر چھوٹا برتن موجود نہیں ہے تو اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو ملا کر، مضموماً ملا کر داخل کرے برتن میں. يدخل فی الاناء، برتن میں داخل کرے، ڈالے. ولا يدخل الکفہ، اور ہتھیلی نہ داخل کرے. کتنا داخل کرے؟ یوں بھی نہیں، انگلیاں ڈال، پانی کیا نکل کے آئے گا؟ پانی تو ایسے نکل کے آئے گا نا،
تو اتنا ہی ڈالے اور بس اتنا ہی ہاتھ بھگوئے برتن کے اندر، اس سے زیادہ نہ بھگوئے۔ ولا يدخل الكف، اور ہتھیلی کو نہ داخل کرے، ويصب الماء على يمينه، اور پھر اپنے داہنے ہاتھ پر پانی ڈالے۔ کون سا ہاتھ ڈالا تھا چلو بنا کر کے؟ بایاں۔ وَيَدْلُقُ الْأَصَابِعَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ، اور پھر اپنی انگلیوں کو رگڑے بعض کے ساتھ، یعنی پانی لیا یہ اور پانی لے کر اسے ڈالا، تو اب یوں کر کے اب چاروں انگلیوں کو، تاکہ ادھر اندر بھی پانی سے پہنچ جائے، تو پھر انگلیوں کو رگڑے۔ يَدْلُقُ الْأَصَابِعَ، اور اپنی انگلیوں کو رگڑے، بعضها ببعض، بعض انگلیوں کو بعض، یعنی ایک دوسری انگلیوں میں ایک دوسرے سے رگڑے۔ یفعلو ہاکذا ثلاثا، اور کتنی بار کرے؟ ہاں، یہ نہ کہ یہی کرتا رہے بس، کہہ رہا وضو کا نمبر ہی نہیں آ رہا، یہی کر رہا وہ، 3 مرتبہ کر لے کافی ہے۔ ثم يدخل یمنہ فی الاناء، پھر اس کے بعد دانا ہاتھ برتن میں ڈالے۔ اب دانا ہاتھ پاک ہو گیا تو برتن میں دانا ہاتھ ڈالے، بالغا ما بلغا، جتنا چاہے۔ اب جب یہاں پورا ہاتھ اس نے دھو لیا 3 دفعہ پانی لے کر کے، تو اب چاہے انگلیوں سے کام چلتا انگلیوں کام چلائے، ہتھیلی سے کام چلا ہتھیلی۔ اب یہ بھی نہیں کہ یہاں تک ڈال دے، مگر یہ ہاتھ پاک ہو گیا تو اب اس ہاتھ کو جتنا چاہے۔ یہاں تو قید تھی نا کہ بس اتنا ہاتھ ڈالے گا، یہ نہیں، لیکن اب جب یہ دھل گیا تو اس میں کوئی قید نہیں، جتنا چاہے۔ تو بالغا ما بلغا، جتنا چاہے اس میں ہاتھ ڈال دے جتنا دھل چکا ہے۔ والنہی فی قولہ علیہ السلام، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے پاک میں جو ممانعات ہے، جو نہیں وارد ہے، آپ نے ایک موقع ارشاد فرمایا فلا یغمسن یدہ فی الاناء، کہ کوئی شخص سو کر اٹھے تو اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے، ہے نا۔ اس کے آگے ہے وہی لم یدری این باتت، وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ میں کہاں رات گزاری ہے، کہاں ہاتھ پہنچا اس کا۔ تو اللہ کے رسول نے تو مطلقاً فرمایا ولا یغمسن اناء یدہ فی الاناء، کہ برتن میں ہاتھ نہ ڈالے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے آپ اجازت دے رہے ہیں کہ یہ ہاتھ ڈالے اس میں، تو وہاں مطلقاً منع ہے۔ کہتے ہیں محمول علی ما اذا کان الاناء صغیرا، یہ حدیث محمول ہے اس صورت میں جبکہ پانی کا برتن چھوٹا ہو۔ لوٹے میں پانی ہے، آپ ہاتھ دھونا چاہتے ہیں تو اب یہی ہاتھ اس میں ڈال دیں آپ، بائیں ہاتھ لوٹے کے اندر نہیں، چھوٹا برتن ہے تو ہاتھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اس موقع فرمایا کہ جب برتن چھوٹا ہو تو پانی میں ہاتھ مت ڈالو، بلکہ برتن کو اٹھا کر کے اس سے پانی اونڈے لو۔ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں نا، لوٹے کے اندر ہاتھ ڈال دیا، نہیں، لوٹے کے اندر ہاتھ مت ڈالو، بائیں ہاتھ سے لوٹا اٹھاؤ، پھر لوٹے سے پانی دائیں ہاتھ پر ڈالو۔ تو سرکار نے فرمایا فلا یغمسن یدہ فی الاناء، کہ آدمی سو کر کے اٹھے تو پھر برتن میں ہاتھ نہ ڈالے۔ تو کیا مطلب ہے وہاں اگر برتن چھوٹا ہے تو اس میں ہاتھ نہ ڈالے، بلکہ برتن اٹھا کر کے پانی اونڈے لے۔ آئی بس میں تو یہ حدیث کس پر محمول ہے؟ اس صورت میں جبکہ برتن کیسا ہو، چھوٹا ہو تو ہاتھ نہ ڈالے۔ وَكَبِيرًا وَمَعَهُ إِنَاءٌ، یا برتن بڑا ہے اور اس کے ساتھ چھوٹا برتن، تو بھی پانی میں ہاتھ نہ ڈالے۔ ڈرام رکھا ہے مگر مگا بھی ہے، تو اب جاتے ہی ڈرام میں ہاتھ ڈال کے پانی نہ، اس سے منع فرمایا۔ جب مگا موجود ہے تو مگے سے پانی نکالو اور پھر ہاتھ دھو۔ وَكَبِيرًا أَوْ كَبِيرًا، یا برتن بڑا ہو مگر اس کے ساتھ چھوٹا برتن بھی ہو۔ اما اذا کان الاناء کبیرا، لیکن جب برتن بڑا ہو، ولیس معه اناء صغیر، اور اس کے ساتھ چھوٹا برتن نہ ہو، تو اب تو مجبوری ہے نا، تو یحمل علی الادخال بطریق المبالغہ، تب بھی اللہ کے رسول ارشاد ہے تم ہاتھ مت ڈالو۔ تو اب ہاتھ نہ ڈالنے کا مطلب ہوا مبالغے کے ساتھ ہاتھ مت ڈالو، ضرورت بھر ڈالو۔ سرکار نے منع فرما دیا سو کر اٹھو تو پانی میں ہاتھ مت ڈالنا۔ اب پانی میں ہاتھ مت ڈالنا ہمارے سامنے 3 صورتیں ہیں، ایک تو برتن چھوٹا ہے ایک صورت، دوسری صورت برتن بڑا ہے مگر چھوٹا اس کے ساتھ ہے، اور تیسری صورت برتن بڑا ہے مگر اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے۔ حدیث تینوں سے متعلق ہے۔ صغیر میں تو سمجھ میں آئی گئی کہ جب برتن چھوٹا ہے تو اٹھا کر کے پانی اونڈے لو، ہاتھ مت ڈالو اس کے اندر۔ کبیر کے ساتھ جب چھوٹا برتن بھی ہے تو بھی بات سمجھ میں آ گئی، سرکار نے منع فرمایا کہ جب چھوٹا برتن ہے تو ہاتھ مت ڈالو، بلکہ چھوٹے برتن سے نکال کر کے اس سے پانی ڈالو۔ اور تیسری صورت کے کبیر ہی ہے برتن اور اس کے ساتھ کوئی صغیر بھی نہیں ہے، تو پھر یہ ممانعت اس سے متعلق ہے کہ مبالغے کے ساتھ ہاتھ مت ڈالو۔ ولا یغمسن یدہ فی الاناء، ہاتھوں کو برتن میں نہ ڈالو، کیا مطلب جتنا چاہو ڈالو، مبالغے کے ساتھ نہیں، بلکہ صرف جتنی ضرورت ہے اتنا ڈالو۔ تو ہم نے یہ جو کہا کہ چلو بنا کر کے ڈالے صرف انگلیاں، یہ ضرورت کی بنیاد پر کہا، یہ حدیث کے مخالف نہیں ہے۔ حدیث معمول ہے
مبالغے کے ساتھ ڈالنے پر کہ خوب ڈھیر سارا ہاتھ مت ڈالو بلکہ جتنی ضرورت ہے اتنی ڈال لو. اما اذا کان الاناء کبیرا، لیکن جب برتن بڑا ہو اور اس کے ساتھ چھوٹا برتن نہ ہو تو یحمل علی الادخال بطریق المبالغہ، تو اب ہاتھ کو برتن میں ڈالنا کی جو ممانعت ہے وہ محمول ہوگی مبالغے پر کہ بطور مبالغہ ہاتھ نہ ڈالو. کل ذالک اذا لم یعلم علی یدہ نجاستن، یہ تمام صورتیں جو ہم نے ذکر کی ہیں، برتن چھوٹا ہو بڑا ہو، بڑے کے ساتھ چھوٹا ہو یا نہیں ہو وہ پھر ہاتھ ڈالے، یہ ساری مجبوری والی صورتیں جو ہم نے ذکر کی ہیں یہ اذا لم یعلم علی یدہ نجاستن، یہ اس وقت ہے جب کہ ہاتھ پر نجاست لگی ہوئی معلوم نہ ہو. اور اگر یہ معلوم ہے کہ ہاتھ پہ نجاست لگی ہوئی ہے، دیکھ رہی ہے کہ نجاست لگ گئی، اما اذا علما، اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ ہاتھ پہ نجاست لگی ہوئی ہے، نجاست حقیقیہ، فازالۃ النجاست علی وجہ لا یفضی الی تنجیس الاناء، تو اب نجاست کا اس طور پر، اس طریقے پر زائل کرنا ضروری ہوگا کہ جس سے برتن ناپاک نہ ہو. معلوم ہے کہ ہاتھ میں نجاست لگی ہوئی ہے، اب ظاہر سی بات ہے بائیں ہاتھ میں آپ اس سے لوٹا بھی نہیں چھوئیں گے، لوٹے چھوئیں گے تو پانی ناپاک ہو گئے. تو ایسی صورت میں آپ مان لیجیے کوہنی سے کسی چیز سے کہ جو نجاست آپ کی ہے وہ برتن پر نہ لگے، پانی میں نہ لگے. اب ایسی صورت میں آپ ہاتھ پکڑ کر کے یا ٹیڑھا کر کے یا اگر کہیں اوپر رکھا ہوا ہے تو منہ سے ہی ذرا سا اور اس میں پانی گلا دیا، پانی تو پاک ہے، اس کا ہاتھ سے چھو نہیں سکتے تھے، ہاتھ ناپاک ہے، پہلے ہاتھ کو دھو. تو اب آپ نے منہ سے پکڑ کے لوٹے کو تھوڑا جھکایا، اب پانی گرا تو آپ نے یہ ہاتھ دھو لیا، نجاست دور ہو گئی. اب اس سے آپ لوٹا پکڑ سکتے ہیں. آگے بس لیکن جب یہ معلوم ہو کہ نجاست لگی ہوئی ہاتھ میں تو پھر نجاست کا زائل کرنا علی وجہ، ایسے انداز سے، ایسے طریقے سے، اس طریقے پر کہ لا یفضی الی تنجیس الاناء، کہ جو برتن کو ناپاک نہ کر دے، ایسے طریقے پر اب ہاتھ دھونا ضروری ہوگا. لا یفضی الی تنجیس الاناء، برتن کے ناپاک ہونے کی طرف مفضی نہ ہو، اس طرح سے دو، ایک برتن نہ سنے. اور غیر ہی، یہ تو ہم نے برتن کہا، برتن نہ ہو، برتن کے علاوہ کوئی اور چیز ہو، لوٹا نہیں ہے، بالٹی نہیں، کوئی اور چیز ہے، ٹپ ہے، جس چیز میں پانی ہو، کسی بھی چیز میں. فرض، تو پہلے پر نجاست کا دھو لینا ہاتھوں سے اس طریقے پر کہ برتن ناپاک نہ ہو، یہ فرض ہے، تب وضو آگے کرے گا، ہے نا. تو پہلے نجاست کا دھونا یہ اس کی خبر ہے، فرض ہے. ازالۃ النجاست فرض، ہاتھوں سے نجاست کا ظاہر کرنا پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے فرض ہے. وتسمیۃ اللہ تعالی ابتداء، اور وضو کے شروع میں ابتداء بسم اللہ پڑھنا، والسواک، اور مسواک کرنا، والمضمضۃ، اور کلی کرنا، بمیاہ، مختلف پانیوں سے، والاستنشاق بمیاہ، اور ناک صاف کرنا یہ بھی چند پانیوں سے، یہ بھی سنت ہے. پہلی سنت کیا ذکر کی تھی کہ جب سو کر اٹھے اور وضو کرنا چاہے تو پہلی سنت یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو گٹوں تک دھوئے، اور دھونے کا طریقہ بتا دیا. اب دوسری سنت کیا وضو کی؟ دوسری سنت ہے جب بسم اللہ پڑھ لے، وضو کرنے بیٹھ رہا ہے تو وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے. اور تیسری سنت ہے مسواک کرنا، یہ بھی مسواک سنت مؤکدہ ہے. یہاں ساری سنت مراد کون سی ہیں؟ سنت مؤکدہ ہیں. والمضمضۃ، اور کلی کرنا یہ بھی سنت ہے، مگر مضمضہ کے بعد میں میاہین، معاون کی جمع، مگر چند پانیوں سے کلی کرے. کیا مطلب؟ ایک کلی کر لی، پھر دوسرا پانی لے، دوسری، پھر تیسرا پانی لے، تیسری. یہ نہیں کہ ایک چلو پانی لے، تینوں اسی پانی سے کام چلا لیا اس نے، نہیں. بمیاہین کا مطلب الگ الگ پانی سے، نئے نئے پانیوں سے. تو پہلے ایک چلو پانی لے کے کلی کر لے گا، پھر دوسرا چلو لے کے، پھر تیسرا چلو، اس طرح کرے. والاستنشاق بمیاہین، اسی طرح سے ناک کو صاف کرنا، کئے پانیوں سے؟ مختلف، متعدد، تین پانیوں سے. تو ناک میں بھی یہی، ابھی پانی اس میں ہے تو پانی لے لیا، اب جو بچا ہے اس کو پھینکے، پھر دوسرا پانی لے کے پھر ناک میں پڑنا، پھر تیسرا پانی لے کے ناک میں. یہ نہیں کہ ایک ہی پانی سے تینوں مرتبہ ناک میں پانی ڈال دے، نہیں. بے میاہین کا یہی فائدہ. فرماتے ہیں انما قال بے میاہین، مصنف نے جو بے میاہین کہا، ولم یقل ثلاثن، یہاں نے یہ نہیں کہا ثلاثن، جیسے اوپر تھا نا کہ غسل یدی الی رسویہ ثلاثن، تو یہاں بھی ہوتا والمضمضۃ سواک ثلاثن، کتنے مرتبہ کلی کہتی ہے؟ 3 مرتبہ. والاستنشاق ثلاثن، تو یہاں ثلاثن نہ کہا بلکہ بے میاہین کہا کہ چند پانیوں سے
کلی کرے. اسی کو انما قال بمیاہن، مصنف نے مزمزہ اور استنشاق کے بعد میں میاہین کہا. ولم یقل ثلاثن، ثلاثن نہ کہا کہ 3 کلیاں کرے، 3 دفعہ پانی ڈالے ناک میں. لیدل علی ان المسنوس التسلیس بمیاہن جدیدۃ، تاکہ اس بات پر دلال ہوتا جائے کہ مسنون جو ہے وہ مائع جدید سے 3 بار کلی کرنا ہے. ایک ہی پانی سے 3 بار کلی کرنا یہ مسنون نہیں ہے، بلکہ سنت کا اصل طریقہ کیا ہے؟ اصل مسنون کیا طریقہ ہے؟ 3 الگ الگ پانیوں سے کلی کرے. ایک دفعہ پانی لے لیا کلی، پھر دوسرا اس طرح، تاکہ اس بات پر دلالت ہو جائے کہ مسنون طریقہ جو ہے وہ نئے پانیوں سے، الگ الگ پانیوں سے 3 مرتبہ کلی کرنا ہے. وَإِنَّمَا قَرَّرَ قَوْلَهُ بِمِيَاهٍ، اور مصنف نے مقرر کیا لفظ میاہن کو. حالانکہ یوں بھی فرما وَالْمَزْمَزَةُ وَالْإِسْتِنشَاقُ بِمِيَاهٍ، اور کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا الگ الگ پانیوں سے، یہ بھی کہہ سکتے تھے. تو اب یہاں بمیاہین کو مقرر لے کر آئے، مزمزہ کے ساتھ الگ اور استنشاق کے ساتھ الگ. اس میں کیا نکتہ ہے وہ سنیے. اور مصنف نے بمیاہین کو مقرر ذکر کیا، اس نے لید اللہ علی تجدید الماء لکل منہما، تاکہ دونوں کے لیے ہر ایک کے لیے 3 بار ہونا ثابت ہو جائے، 3 بار ہونے پر دلالت ہو. اگر ایسے نہ کہتے والمزمۃ بمیاہن والاستنشاق بمیاہن، بلکہ کیا کہتے والمزمۃ والاستنشاق بمیاہن، اور کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا الگ الگ پانیوں سے. تو اب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم نے 1 چلو پانی لے لیا، آدھے پانی سے تو کلی کر لی، اور جو باقی آدھے بچے میں نہیں ڈال لیا ناک میں، تو 1 پانی ہو گیا. اب دوبارہ پھر لیا، پھر میں نے آدھا کلی کی نہیں آدھا ناک کی نہیں، تیسری بار پھر لیا آدھا کلی کی نہیں آدھا ناک کی نہیں، تو 3 بار پانی ہو گیا کہ نہیں. مگر 3 بار دونوں کی نہیں ہے، ایک ہی پانی لیا. سنت یہ نہیں ہے، بلکہ سنت کیا ہے؟ کلی کی نہیں الگ 3 بار اور ناک میں پانی ڈالنے کی نہیں ہے الگ. اگر ایک ہی بمیاہین فرماتے مصنف تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اس بات پہ دلالت نہیں. اس بات پہ دلالت اسی وقت ہوئی جبکہ مزمزہ کے ساتھ الگ بمیاہین اور استنشاق کے ساتھ الگ بمیاہین ذکر کیا. اور مصنف نے بمیاہین کو مقرر ذکر کیا تاکہ اس بات پر دلالت ہو جائے کہ تجدید ماء دونوں میں سے ہر ایک کے لیے سنت ہے. ہر ایک کے لیے کس کے لیے؟ مزمزہ کے لیے بھی اور استنشاق کے لیے. خلافاً للشافعی، البتہ اس میں امام شافعی کا اختلاف ہے. فإن المسنون عنده ان یمزمز ویستنشق بغرفۃ واحدۃ. امام شافعی فرماتے ہیں کہ ان کے نزدیک یہی سنت ہے کہ کلی کرے اور ناک میں پانی ڈالے ایک ہی چلو سے. انہوں نے 1 چلو لے لیا، اس میں سے آدھا منہ میں لے لیا اور آدھا ناک میں لے لیا، پھر دوسرا پھر تیسرا، 3 چلو سے ایسا کر لیا، تو دونوں کام ان کے ہو گئے 3 چلو سے. ان کے یہاں یہی سنت ہے، لیکن ہمارے یہاں 3 چلو کلی کی نہیں اور 3 چلو ناک میں پانی کے لیے. ثم ہاکذا ثم ہاکذا، یعنی ہمارے یہاں کیا ہے؟ وہ امام شافعی کے یہاں کیا ہوا کہ وہ کلی اور ناک میں پانی ایک ہی چلو سے کرے. ثم ہاکذا، پھر 1 چلو اور لے لے اور یہ دونوں کام کر لے، پھر 1 چلو اور لے لے اور دونوں کام. یہ ان کے یہاں سنت، ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. وتخلیل اللحیۃ، اور داڑھی کا خلال کرنا یہ بھی سنت ہے. والاصابع، اور انگلیوں کا خلال کرنا. وتسلیس الغسل، اور جتنے اعضاء مغسولہ ہیں دھونے والے اعضاء، چہرہ، ہاتھ اور پیر، ان میں تسلیس یعنی 3 بار دھونا. تو غسل کو تسلیس یعنی اعضاء مغسولہ کو 3 بار دھونا. ومسح کل الراس مرتن، اور 1 مرتبہ پورے سر کا مسح کرنا. 1/4 سر کا مسح تو فرض ہے، لیکن پورے سر کا مسح سنت ہے. خلافاً للشافعی، البتہ امام شافعی کا اس میں اختلاف ہے. فإن عنده تسلیس المسح سنت، ان کے یہاں مسح میں بھی تسلیس سنت ہے. اعضاء مغسولہ کو 3 بار دھوتی ہیں، وہ سر کے مسح کو بھی 3 بار، 1 دفعہ مسح کر لیا، پھر دوسری بار مسح، پھر تیسری بار مسح، تو ان کے یہاں تسلیس سے مسح سنت ہے. وقد اورد ترمذی فی جامعہ، اور امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی میں یہ روایت نقل کی ہے. کیا کہ ان علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر توضأ، وضو فرمایا. فغسل اعضاءہ، تو آپ نے اپنے اعضاء وضو کو 3 بار دھویا. ومسح راسہ مرتن، اور جب سر کا مسح کیا تو صرف 1 بار کیا. قال، اور پھر فرمایا ہاکذا وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی وضو ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، یعنی سرکار ایسا ہی وضو فرماتے تھے. تو اس سے پتہ چلا سنت یہ. وفی صحیح البخاری مثل ھذا، اور صحیح بخاری میں بھی اسی کی مثل ہے.
والأذنین بمائہ، اور دونوں کانوں کا مسح بمائہ، مسح راس کے پانی سے. جب آپ نے سر کا مسح کیا تو اس میں بھی جو کچھ تری باقی رہ گئے، مسح تو یوں کیا تھا نا، 3 انگلیاں یوں کر کے کی تھی، اور پھر یہ یوں کر کے کر لیا، اور جب یہ انگلی اور یہ انگوٹھا بچا ہے نا، تو اب یہ انگلی تو ہم نے کانوں میں کر لی، کانوں میں، اور یہ انگوٹھا ہم نے یہاں سے کر لی یوں کر کے، تو ابھی یہ دونوں چیز ہماری بچی ہوئی ہیں، ہے نا. تو اب کانوں کو جب مسح کر رہے ہیں اسی پانی سے نا جو سر کے لیے لیا تھا ہم نے، الگ سے تو پانی کی ضرورت نہیں ہے، تو کانوں کے مسح کے لیے الگ سے پانی کی ضرورت نہیں. اور دونوں کانوں کا مسح بمائے ہی، اے بمائے راس، مائے راس سے، یعنی سر کے مسح کے لیے جو پانی لیا تھا، جو تری لی تھی اسی تری سے. خلافاً لہو، اس میں بھی امام شافعی کا اختلاف ہے. فإن تجدید الماء لمسح الاذنین، اس لیے کہ ان کے نزدیک اذنین کے مسح کے لیے بھی نیا پانی لینا سنت ہے. امام شافعی کے نزدیک سنت عندہ. امام شافعی فرماتے کہ نہیں، کانوں کے لیے جب مسح کرو گے تو اس کا پانی الگ سے لو، یہ تو سر کے مسح کی نہیں ہو گیا وہ پانی، لیکن ہمارے یہاں وہی پانی، یہ پانی چونکہ ابھی محفوظ ہے، کہیں استعمال نہیں ہوا، ابھی یہ حصے استعمال ہوئے ہیں، یہ استعمال ہو گیا، یہ انگلی بھی اور یہ انگوٹھا بھی دونوں باقی ہے، تو جب باقی